سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بعد حمد و صلاة کے میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ مولانا عبدالغفار اویسی صاحب، میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اکبر دت صاحب، ہمارے انتہائی معزز محترم محسن و کرم فرما جناب محترم میاں عبداللطیف صاحب، حاضرین مجلس امام حمام سیدنا حسین علیہ السلام. وقت کا اختصار میرے سامنے بھی ہے کہ ہماری ہمیشہ افہام و تفہیم کی کوشش رہتی ہے، اور ہم اس مجلس کو کسی فساد یا کسی رکاوٹ یا کسی ایسے مرحلے پر نہیں لاتے جس سے جو ہے آپس کا کوئی نفرت کا جذبہ بیدار ہو جائے. لہذا میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی یہ آیہ کریمہ آج چھٹی مجلس کے اس ایوان میں آپ کے سامنے جب تلاوت کی ہے، آپ نے میری گزشتہ تمام تسلسل کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمایا ہے، اور رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کی اس حکیمانہ، مدبرانہ اور انتہائی اہم ترین اس سیاست کو کہ جو آج کی سیاست سے ہٹ کر ہے. رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ کی منزل پر بہت باریکی سے معاہدہ فرمایا. حدیبیہ کے بعد کے مراحل بھی بہت زیرکی کے ساتھ حل کی. رسول اللہ کے سامنے دو نظریے تھے. ایک نظریہ تو یہ تھا کہ دشمن کو حملہ کر کے نہیں مارا جائے، دشمن کے ساتھ طاقت کا مقابلہ نہ ہو، ایک عظیم رہنما ہی کر سکتا ہے. رسول اللہ نے دو راستے اختیار کیے. ایک تو دشمن کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے رسالت مآب نے جو ہے ان کو معاشی زک پہنچائی، راستے مسدود کر دیے. کفار مکہ کی تجارت کا تمام تر راستہ مسلمانوں نے اپنے قابو میں کر دیا. وہ چاہے یمن کا ہو، چاہے عراق کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے حجاز کا ہو، چاہے انٹرنل ہو، معاشی طور پر کفار مکہ کی کمر توڑ دی. ایک راستہ تو ان کے معاشی راستے کو توڑا، اور پھر یہ 10 سال کا جو معاہدہ تھا حدیبیہ میں، اس میں اپنی عسکری قوت کو بڑھایا، اپنی فوجی قوت کو بڑھایا، اپنے اسلحے کے ذخائر کو بڑھایا، زیادہ سے زیادہ قبائل سے معاہدے کیے. یہ دو اسٹریٹجی رسول اللہ کی وہ تھی کہ جس کا علم کفار کو نہ ہو سکا کہ یہ آہستہ آہستہ ہماری معاشی طاقت کو توڑ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ اپنے طور پر جو ہے اپنی فوجی طاقت کو، عسکری قوت کو بڑھا رہے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا. تبلیغ الگ تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، اور رحمت کا گہوارہ بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے. یہ تمام مراحل رسول اللہ نے طے کیے، مگر حدیبیہ کے بعد ایک کفار مکہ کی معاشی طاقت کو توڑا، اور دوسرے رسالت مآب نے اسلامی لشکر کو مضبوط کیا. قرب و جوار کے قبائل سے جو ہے، ایک تو وہاں حدیبیہ کے اندر جب معاہدہ ہو رہا تھا تو یہ کہا کہ جو کفار کے ساتھ جانا چاہے وہ چلا جائے، جو میرے ساتھ آنا چاہے چلا آئے. ادھر بنی بکر گئے، یہاں بنی خزاعہ آئے. بس عزیزان گرامی، میں گفتگو کو اگر طویل لے جانا چاہوں تو بہت کچھ
جو ہے ابھی کہنے کے لیے باقی ہے، مگر ایک منزل وہ آئی اس معاہدے کے بعد کہ بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ ایک چشمے پر آ کر جو ہے بنی خزاعہ کو انہوں نے ان کے 20 افراد کو قتل کر دیا۔ کچھ لوگ وہاں سے جان بچا کر چلے گئے، مگر بنو دائل نے ان کا پیچھا کیا۔ بنو مدلج یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ سارے کفار مکہ ایک ساتھ ہو گئے اور تقریباً 20 افراد بنی خزاعہ کے شہید ہو گئے، اور واقع نزاع یہ تھا کہ بنی بکر کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ بنی خزاعہ کا چونکہ معاہدہ رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور یہ معاہدہ صرف حدیبیہ میں نہیں تھا، یہ معاہدہ بنی عبد المطلب سے چل کر آ رہا تھا، بنی ہاشم سے چل کے آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا چونکہ محمد مصطفیٰ ہمارے حلیف ہیں، گالی سے، گستاخی سے، بے ادبی سے، بد کلامی سے رسول اللہ کو یاد۔ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ تکرار بڑھی، اور یہاں تک کہ جب تکرار بڑھی تو بنی خزاعہ کے جس شخص نے بنی بکر کے جس شخص کو منع کیا تھا کہ شان رسالت میں گستاخی سے، شان رسالت میں بے ادبی سے، شان رسالت علیہ السلام میں بد کلامی سے اعتراض کر، جب وہ بڑھ چڑھ کر بولنے لگا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر۔ اگر نہیں مانتا تو اب تیرا انجام یہ ہے۔ تکرار صرف رسالت مآب کی گستاخی اور بے ادبی پہ بڑھی تھی، بد کلامی رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر جو ہے یہ اسلام میں ہمیشہ جو ہے اشتعال کا باعث ہے۔ میں اس منزل پر یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسی کراچی کی سرزمین پر 1930 میں غازی عبد القیوم نے نتھو رام کو موت کے گھاٹ اتارا۔ بے ادبی تھی۔ نتھو رام نے جب بے ادبی کی تھی تو برسر عدالت جب انگریز جج روپ چند بیلا رام اور 3 ججز کی جیوری مقدمے کی سماعت کر رہی تھی، یہی چیف کورٹ ابھی نیا بنا تھا، روپ چند بیلا رام عدالت کی کرسی پر تھا، جارج پنجم کی تصویر پیچھے تھی، نتھو رام آ کر بیٹھا ہوا تھا، انگریز فوج اور ہندو اور کفار اس کی حمایت کر رہے تھے۔ ایسے عالم میں غازی عبد القیوم عدالت میں آیا، بیرسٹر اسلم سے اس نے پوچھا نتھو رام کون سا ہے؟ اس نے پہلی سب میں بتایا فلاں شخص نتھو رام ہے۔ وہ بڑی خاموشی سے اٹھا اور خاموشی سے اٹھ کر ایک مرتبہ اس نے جیوری کے ججز کو، انگریز ججز کو، ہندو جج روپ چند بیلا رام کو مخاطب کر کے کہا یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ جارج پنجم ہے جس کی حکومت جو ہے پورے ہندوستان پر ہے۔ کہا اگر اس کی شان میں، اگر اس کے ذات میں، اگر اس کے جو ہے خلاف کوئی جملہ کوئی کہہ دے تو تم قید کر دو، تم اس کو جو ہے کنٹیم کے اوپر جو ہے پکڑ لو، اس کو گرفتار کر لو۔ ارے یہ جارج پنجم محمد مصطفیٰ کی جوتی کے برابر، کیا حیثیت ہے اس کی؟ عبد القیوم آگے بڑھتا ہے، خنجر ہاتھ میں ہے، کہا تم فیصلہ کرو گے؟ کوئی ہندو فیصلہ کرے گا، کوئی انگریز فیصلہ کرے گا، کوئی غیر مسلم عصمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تقدیس مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا فیصلہ کرے گا؟ نہیں کہا ایک مسلمان کا ہاتھ جو ہے عصمت محمد مصطفیٰ کا محافظ ہے۔
खंजर हाथ में लेकर नथु राम के सीने में पैवस्त करता है। दिल की तरफ वार था, नथु राम हाई कोर्ट में तड़पता है, वो दूसरा वार करता है, तीसरा वार करता है, फिर अपने पैरों से उसकी लाश को रौंद कर अदालत की तरफ मुखातिब होकर कहता है, देखा आपने, ये है फैसला जो इज्जत मोहम्मद मुस्तफा का होता है। गुलाम हुसैन नामी एक इंस्पेक्टर पुलिस, मैंने भी उसे देखा, मेरे वालिद के पास आया करता था। उस वक्त थाना सदर नहीं होता था, CIA सेंटर का थाना होता। गुलाम हुसैन की ड्यूटी CIA सेंटर में। अब अंग्रेज, हिंदू, उस वक्त आयरिश आर्मी कराची को कंट्रोल करती थी। आयरलैंड, आयरिश फौजी कराची को जो है कंट्रोल किया करता। एक मर्तबा उसने गुलाम हुसैन को देखा कि वो पीछे खड़े हुए, इंतहाई परेशानी के आलम में, फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करे। आवाज दी, गुलाम हुसैन आ, तू हुसैन का गुलाम है। ये हाथ हथकड़ी नहीं, ये कंगन है, ये हथकड़ी नहीं, ये जेवर है। कोई अंग्रेज, कोई हिंदू और कोई गैर मुस्लिम इनमें हाथों में हथकड़ी न पहनाए, आ हथकड़ी पहना दे। मैंने कत्ल आमद किया है, मैं जानता हूँ इसकी सजा जो है फांसी है, मगर फांसी पाकर जो है इश्क मोहम्मद मुस्तफा का जान पी जा। गुलाम हुसैन कहता है, मैंने उसको अरेस्ट किया, खंजर को कब्जे में लिया, खूनी कपड़े साथ दिए, चाहे वारदात का नक्शा बनाया जो पुलिस का काम है, और मैंने CIA सेंटर के अंदर लाकर उसको कैद कर दिया। मेरे पास वो तस्वीर आज भी है। CIA सेंटर के अंदर जो है अब्दुल कय्यूम हंसते हुए बैठा। उसके बाद मुकदमा चलता रहा। 1933 के अंदर गाजी अब्दुल कय्यूम को फांसी देने का हुक्म। जब फांसी का फैसला हुआ, अंग्रेज को बड़ी परेशानी थी। कराची शहर बहुत मुख्तसर था। कराची शहर की आबादी या लियारी थी, या खारादर थी, या सदर थी। सदर कैंप का इलाका था। आगे शाहराए फैसल पर कोई आबादी न थी। चारों तरफ जो है एक सोल्जर बाजार का इलाका था, वो भी इंतहाई कम अफराद पर मुश्तमिल था। बस अजीजान गिरामी, ये मुकदमा, मैंने इस पर एक किताब लिखी, मगर मैं उस किताब को शाया न कर सका। मेरे पास वो अखबारात, मेरे पास उस जमाने के वो तमाम, गाजी अब्दुल कय्यूम के रिवॉल्वर का लाइसेंस भी मेरे पास, गाजी अब्दुल कय्यूम के घर के तमाम तर जो है उसके चिचा वगैरह के कागजात भी मेरी मिल्कियत था। मैं उस तफसील में नहीं जाता। अब्दुल कय्यूम को जाकर बैरिस्टर मोहम्मद असलम, मैंने उसे देखा था, बाथाई लैंड में रहा करता था, मेरे वालिद के साथ मैं जाया करता था। तो बैरिस्टर मोहम्मद असलम ने जाकर कहा, सिर्फ इतना कह दो कि अदालत में मेरे जज्बात भड़क उठे थे, मैंने ये कत्ल का इरादा लेकर अदालत नहीं आया था, मैंने जज्बात में आकर नत्थू राम को कत्ल किया का क्या होगा। क्या उम्र कैद में तब्दीली करा देना, और कुछ अरसे के बाद उम्र कैद के बाद रिहाई। क्या बस उम्र कैद और फिर रिहाई। मुस्कुराया, कहा, बैरिस्टर साहब, जिंदगी अजीज नहीं है, झूठ बोलकर अपना अमल खराब नहीं करना चाहता। मैं कदम मुस्तफा को जन्नत-ए फिरदौस में बोसा देने के लिए बेकरार। जिंदगी की तमन्ना नहीं। उम्र कितनी थी? 27। घोड़ा गाड़ी चलाता था। उसकी घोड़ा गाड़ी आज भी रिंछोड़ लाइन में राजकोट हॉस्पिटल के नीचे जाइए तो खड़ी है। आज जहांगीर पार्क के बाहर सोया करता था। मेमन मस्जिद सदर में नमाजें पढ़ता था। 27 साल का जवान था।
ہزارے کا رہنے والا تھا. اور عزیزان گرامی، جب عبد القیوم کو 23 مارچ 1933 کو کراچی سینٹرل جیل میں پھانسی کا پھندا پہنایا جا رہا تھا، میرے پاس احسان اخبار موجود ہے. وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جو ہے پھانسی کے تختے پہ جا رہا تھا. حضرت حافظ شاہ محمد غلام رسول قادری سولجر بازار، ان کے بڑے صاحبزادے سے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 4:30 بجے انگریز فوجی مسجد قصابان صدر میں آئے، میرے والد کو جگایا اور میرے والد کو جگا کر کہا کہ عبد القیوم کو پھانسی دے دی گئی ہے، کفن غسل کے لیے آپ چلیے. اور میرے والد ان کے ساتھ گئے. حافظ صاحب چلے گئے. دن میں خبر پھیلی، کراچی میں خبر پھیلی، اور کراچی کے اندر جب غازی عبد القیوم کے شہادت کی خبر عام ہوئی، یہی لیاری کا علاقہ جنگیان ہوٹل آج بھی ہے. جنگیان ہوٹل، یہاں کچھ بلوچ پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ جنگیان ہوٹل پر انگریز فوج کے فائرنگ کے نشانات موجود ہے. آرڈر کس نے دیا تھا؟ آرڈر دیا تھا کراچی کے آنریری میجسٹریٹ ہوتے تھے خان بہادر الہ بخش خان کبول، جو نبیل بلوچ کے دادا ہوتے تھے. آج کل پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں نبیل بلوچ کا دادا.